إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله سبقه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون خواتین و حضرات، جس کرب سے، جس مصیبت سے، جس پریشانی سے، جس اضطراب سے اور سب سے بڑھ کر جس خوف سے ہم گزر رہے ہیں، ہر کوئی خوف زدہ ڈرا ہوا ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ جو اپنے پیارے ہیں، خونی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، باپ دادا جائے ہیں، ملتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے گلے نہ لگے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ بلکہ یہ بھی ہوتی ہے سلام نہ ہو تو اچھا ہے دور سے ہی مسکرا کر سلام لے لیں، بات ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو جو بیماری، جو وائرس آیا ہے اس میں ہم گرفتار ہو جائیں۔ جو تدابیر قرآن و سنت نے بتلائی ہیں انہیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور آدمی کو اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی خیریت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اچھی بات پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی میں سے جو باتیں سکھلائی جا رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہیں کہ صفائی کا بڑا خیال رکھو۔ صفائی وہ پہلا اور بہترین علاج ہے، اور مسلمان جو ہے وہ طاہر اور پاک صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ مسلمان جو دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جراثیم اسے کیسے تنگ کر سکتے ہیں؟ لیکن مصیبت یہ ہے مسلمان تو ہیں
لیکن نمازیں سارے دن میں ایک دو یا ہفتہ میں جمعہ کی نماز ہی ادا ہوتی ہے بس. اور مسلمان پکے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے ذریعے اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مسجدوں میں اب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ بات اقرار کرو کھلے دل سے، بات دل میں ہے زبان پر، آئے نہ آئے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ساتھ والے کو ہو تو ہمیں بھی ہو جائے. اس لیے بہتر یہی ہے نماز گھر میں پڑھ لو. بیوی بھی ہے بڑی خیر خواہ، ماں بھی ہے، بہنیں بھی، وہ کہتی ہیں اللہ کے بندے ادھر ہی پڑھ لو، پتہ نہیں مسجدوں میں کیسے کیسے لوگ آتے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یقیناً نماز کیا ہے؟ یہ بے حیائی اور برے گناہوں سے روکتی ہے. اور یہ جو نتیجہ ہے یہ اعمال صالحات کا ہے یا برائیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ گناہوں کا ثمرہ ہے یا اللہ کی اطاعت کا نتیجہ ہے؟ یہ بے حیائی اور فحاشی اس کا نتیجہ ہے یا پاک دامنی اور صفائی ستھرائی عفاف اور طہارت کا نتیجہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو اذان سن کر اس کے گھر میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، آ کر رکوع و سجود کرتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت کو آوازیں دیتا ہے، اس سے بڑا اس بیماری سے بچاؤ کا سبب ہمیں اور کوئی سمجھ نہیں آتا ہے. اور جو اسے نہیں مانتا ہے اور جو یہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ اس بات سے ڈر جائے کہ وہ بیماری بیڈ پر، گھر پر، آفس میں اور اپنے کمرے میں چھپے ہوئے آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے. بیمار ہوتے ہو، تکلیف میں ہوتے ہو، بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، علاج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بولیے کہاں جاتے ہیں؟ کسی کے بابا نے اس کے لیے کوئی علیحدہ گھر تو نہیں بنا رکھا، وہاں جاتا. دوڑتے ہیں ہسپتالوں کی طرف، اور ہسپتالوں میں جراثیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر جہاں اکیلا بندہ بیمار ہے کس طرف دوڑ لگاتا ہے؟ جو جراثیموں کا گھر ہے وہاں دوڑ لگاتا ہے. اور جو نہ جائے کہتے ہیں بے وقوف ہے، دیکھو علاج نہیں کراتا. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں جراثیم بڑے ہیں، وہاں کیسی کیسی بیماریوں والے لوگ ہیں، وہاں کیسے کیسے تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہاں گندگی بڑی ہے. بلکہ یہ ہے ملک سے باہر جانا پڑے تو بڑے فخر سے جاتے ہیں. علاج ہم کدھر جا کے کروائیں گے؟ جہاں مرنے والے اب سب سے زیادہ مر رہے ہیں، جہاں اب بیماری ان کے قابو سے، ان کے ہاتھوں سے باہر ہو چکی ہے. اور پھر کہتا ہوں احتیاطی تدابیر اختیار کرو، لیکن جس نے اللہ کے گھروں کو چھوڑا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، اس نے حقیقت میں اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں خود گرا دیا. آؤ سنو، اللہ کے گھر کے لیے تیاری کر کے نکلنا، طہارت حاصل کرنا، کیا کچھ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن،
ایک مسلمان، ایک اسلام والے ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ایمان یہ ہے اور ہونا چاہیے، یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی کمائی ہے۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ وما ظلمناہم، ورش والا کہتا ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم ظلم نہیں کرتے، یہ جو لوگ ہیں ان کی عادت ہے یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک بار نہیں کرتے، کوئی مہینہ دو مہینہ نہیں کرتے ہیں، جب تک سانس ہے، جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، اور جب عرش والا راضی ہو گیا تو پھر اس بیماری کو جاتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا۔ جب عرش والا راضی ہو گیا اور اس نے کن فیکون کہہ دیا تو پھر دنیا ڈھونڈے گی، تاریخ ہوگی کہ یہ وائرس کبھی آیا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے نہر جا رہی ہو، نہر جاری ہو، دریا جاری ہو، اور وہ اس میں سے ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ طہارت حاصل کرے، تو فرمایا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ تو فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ 5 نمازوں کی مثال بھی ویسے ہی ہے، جو 5 مرتبہ طہارت حاصل کر کے نمازوں کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، عرش والا اس کے دامن کو صاف کر دیتا ہے۔ تو جب باطنی صفائی ہوتی ہے تو ظاہری صفائی اللہ نہیں کریں گے؟ بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں سینیٹائزرز ختم ہو گئے، پابندیاں لگ گئی ہیں، صابن نہیں لینے دیتے، جو مومن جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ ظاہر بھی صاف، باطن بھی صاف، اندر بھی اجلا اور باہر بھی ہر قسم کے جراثیم سے طہارت، صفائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور حدیث مبارک کے ذریعے اور تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ اللہ کے بندو جب وضو کرتے ہو تم تو سمجھتے ہو پانی کے قطرے گر رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت بندوں پہ اتنے ہے کہ وہ پانی کے قطرے گناہوں کو، گندگیوں کو بہا کر اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ جن کے پاس یہ نورانی وحی ہو، جن کے پاس یہ نورانی کلمات اور باتیں ہوں، جن کے پاس یہ بے مثال لاجواب انسٹرکشنز اور ہدایات ہوں، وہ پریشان ہوں اور کسی اور کی طرف دیکھیں تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی اور ان کی اپنی شقاوت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا
جب مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب چہرہ دھوتا ہے تو جو پانی نیچے گرتا ہے اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ پانی ان گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اور ہم اپنی نگاہوں سے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب تو یہ ہے شیطان جیب میں آ گیا ہوا ہے، ساتھ لے کر مسجد میں آتے ہیں، ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ساتھ لے کر آفس میں جاتے ہیں، اور کئی اللہ کے بندے مسجد میں بیٹھ کے اسے کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے وہ لطف سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، خواتین کی اور کیسی کیسی تصویریں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور منع کرنے والا منع کرے تو کہتے ہیں دین میں اتنی شدت نہیں ہے۔ تمہیں دور نبوت یاد نہیں ہے کہ جب اللہ کی بندیاں اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آتی تو اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ کر آتی کہ دیکھنے والا پہچان نہ سکتا تھا کہ کون آ رہی کون جا رہی ہے۔ اور آج کسی کو یہ بات سمجھاؤ بتلاؤ، اس کی جیب میں 2 ٹکے ہیں، 2 حرف پڑے ہیں، اسے آگ لگ جاتی ہے کہ ہم زمانے میں چل نہیں سکتے ہیں، آپ باتیں بڑی سخت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دور نبوت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ناقابل عمل تھا، معاذ اللہ۔ بولو جواب دو، یعنی وہ ترقی کے قابل لوگ نہ تھے، وہ لوگ بلندی اسے حاصل کرنے کے قابل نہ تھے، ان لوگوں نے عروج، ان لوگوں نے دنیا کو پایا کہ نہ پایا؟ دنیا کی دولت، تاج و تخت شاہوں کے اور بڑوں بڑوں کے سر ان کے قدموں میں آ کر جھکے، دولت مدینہ کی گلیوں میں آئی، بڑے بڑے سردار ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ نے انہیں عروج وہ عطا کیا کہ تاریخ نے آج تک اس جیسا عروج اور بلندی پھر دیکھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وضو کرنے والا جب چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے پانی گرتا ہے، فرمایا آخری قطرہ گرتا ہے، اس کی آنکھوں کے جو گناہ نگاہوں نے کمائے ہیں ان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اور جب ہاتھوں سے پانی گرتا ہے، اور فرمایا یہ پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، تو ان ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں اللہ ان تمام کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ پانی کا آخری قطرہ گرا، ان ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ اپنے قدم دھوتا ہے تو جن جن گناہوں کی طرف وہ قدموں سے چل کر آیا ہے، ان ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں، ان نگاہوں سے ہی کرتے ہیں، ان قدموں سے ہی چل کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب قدم دھوتا ہے، پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، اس کے قدموں نے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس پانی کے ساتھ بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کے لیے آتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بولو اس سے بڑا علاج کوئی اور ہے؟ اس سے زیادہ صفائی اور کسی نے سکھلائی ہے؟ اس سے زیادہ شفایاب ہونے کا طریقہ کسی اور کتاب میں ہے؟ اور آؤ مسجدوں کی طرف چل کے آنا، مسجدوں کی طرف قدموں کے ساتھ سوار ہو کے چل کے آنا، یہ بذات خود گناہوں کی معافی کا بڑا ذریعہ اور اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں عروج، ہمیں عزت، ہمیں عظمت کب ملی؟ جب مسجدیں سب سے زیادہ آباد ہوتی تھی۔ بولو ہوتی تھی کہ نہ ہوتی تھی؟ جب مسجدوں میں جانے والے سب سے زیادہ تھے
اور ہم ذلیل کب ہوئے؟ جب بازاروں میں جانے والے زیادہ اور مسجدوں میں آنے والے تھوڑے، جب شادیوں میں جانے والے سارے اور مسجدوں میں آنے والے بوڑھے، جب انتخابات اور جلسوں میں ناچ گانے کی محفلوں میں جانے کے لیے خواتین اور بچے بھی تیار اور مسجدوں میں آنے والے بوڑھے وہ بھی کہتے ہیں آج سردی بڑی ہے جایا نہیں جاتا، جوانوں کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ امام مسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، ابی بن کعب وہ بیان کرتے ہیں کان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي۔ ابی بن کعب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انصار ساتھیوں میں سے، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی تھے اور فرماتے ہیں ان کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں علم کہ ان سے زیادہ کسی اور کا گھر مسجد نبوی سے زیادہ دور ہو، ان کا گھر مسجد سے بولو سب سے دور تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں اس کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جو وہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا نہ کرتا ہو، ہر نماز باجماعت آ کر امام الانبیاء کی اقتداء میں مسجد نبوی میں ادا کرتا ہو۔ حضرت ابی وہ کہتے ہیں انہیں کہا گیا اللہ کے بندے اتنی دور سے آتے ہو اور پیدل چل کے آتے ہو، اندھیری راتوں میں آتے ہو، تپتی دوپہروں میں آتے ہو، سرد راتوں میں آتے ہو، بارش میں آتے ہو، طوفان اور آندھی میں آتے ہو، اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ ایک جانور سواری گدھا خرید لو، اس پر آرام سے آیا جایا کرو، اتنی دور ہے، گرمی سے سردی سے کچھ نہ کچھ بچت حفاظت ہو جائے گی۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا مجھے سمجھانے والوں، مجھے نصیحت کرنے والوں، اگر مجھے مسجد نبوی کے پاس مکان ملے وہ میں خریدنا لینا گوارا نہیں کروں گا اور اپنے اس گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میرا آنا بھی رب کے ہاں لکھا جائے، میرا جانا بھی رب کے ہاں لکھا جائے۔ مسجد نبوی اس کے پاس مجھے گھر ملے میں وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ مسجد نبوی سے محبت ہے، مسجد نبوی والے سے محبت ہے، انہی کی اقتداء میں نمازیں ہیں، لیکن دوری اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میرا آنا اور جانا میرے رب کی رضا کا باعث بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا تو فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، میرے صحابی تجھے بشارت ہو میرے رب نے یہ سارا اجر و ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ولذکر اللہ اکبر، اور اسی میں شفا ہے۔ بولو اسی میں اطمینان ہے، اسی میں آبادیاں ہیں، اسی میں رزق ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل ہے، یہ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے اور اس کے متعلق ہم میں جو شکوک، شبہات اور خاص طور پر اسلام کے نقطہ نظر سے جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد پاکستان کی طرف سے سارے مسلمان بھائیوں کو ایک درد مندانہ نصیحت کی گئی ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں کی گئی اس نصیحت کو سنیں اور ہم میں جو شک، جو کمزوری اور جو خوف پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، امت پر نازل شدہ کرونا وائرس کی مصیبت پر ہم غمگین اور پریشان ہیں اور رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ مولا کریم امت کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دوسری بات، ہمارا یہ غیر متزلزل اور پختہ عقیدہ ہے کہ ہم پر آنے والی ہر مصیبت کتاب و سنت سے انحراف، اعراض اور دوری کی وجہ سے ہے۔ لہذا علماء کرام، عوام اور حکمرانوں پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں قرآن و سنت کی طرف لوٹ آؤ، اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ جب تمہیں بلائیں، کیوں؟ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب یہ وائرس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ماری نہ جائیں کہیں، زندگی کو بچانے کے لیے ڈر رہے ہیں نا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رب کا قرآن بلائے، محمد کا فرمان بلائے تو پھر کانوں میں کھجلی اور خارش شروع نہ ہو جائے، پھر سوچنے میں نہ پڑ جاؤ کہ ہم بھی بڑے سیانے ہیں اور سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارے جو جن کو دیکھتے ہیں بڑے وہ کیا کہتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو اگر ایمان والے ہو تو یقین مانو اسی میں زندگی ہے، باقی ہر چیز میں تباہی اور بربادی ہے۔ تیسری بات، اس سلسلہ میں ہم نہایت دردمندی سے حسب ذیل باتوں کی اپنے آپ کو اور امت کو بڑے عجز و انکسار کے ساتھ نصیحت اور تلقین کرتے ہیں۔ پانچوں نمازوں میں حاضری مسجد میں باجماعت یہ اسلام کے شعائر میں سے، شعائر یعنی اسلام کی علامات میں سے، یہ رحمتوں کے پانے کا اور عذابوں سے بچنے کا ایک مؤثر، زوردار اور حتمی ذریعہ ہے۔ اس میں اپنی کوتاہی کو یکسر ختم کر دیں اور اس بارے میں سوچے بھی نہ کہ ان میں سے حاضری کے دروازوں کے لیے، اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، یعنی مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دو، اسی میں خیر ہے، یا یہ ہے حاضری کم، ان مسجدوں میں جاؤ جہاں دو چار بندے ہوتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اس لیے مساجد میں حاضری اس کو کم نہیں، اسے زیادہ کرو تاکہ وہ شفا آسمان سے نازل کر دے۔ چوتھی بات، حضرات ائمہ خطبات جمعہ اور دروس مساجد میں کتاب و سنت کو مضبوطی کے سے تھامنے، توبہ استغفار کو لازم کرنے، رجوع الی اللہ کو زندگی کا شعار بنانے، حقوق العباد پوری توجہ سے ادا کرنے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے، کمزوروں، مظلوموں اور پسے ہوئے طبقات کی مدد کرنے کی نصیحت کریں۔ اس کے ساتھ ہر قسم کی نافرمانی، معصیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی سے مکمل کنارہ کشی کی تلقین کریں۔ خطبات جمعہ اور ان میں حاضری کی اہمیت کو کم کرنے کا بالکل نہ سوچے، کیونکہ ایسا کرنا سراسر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہسپتالوں میں رش کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے؟ رش بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے؟ مریض زیادہ ہے، ڈاکٹر ہسپتال والے خوش ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا دروازے بند کر دو،
مصیبت میں پڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اور لاؤ، لوگوں کو اور ڈراؤ، بیماریاں اور پیدا کرو. اور یہ دار الشفا اصل یہ اللہ کے گھر ہیں، اگر یہاں سے روگردانی کریں گے تو پھر شفا کون دے گا؟ نمازوں کی ادائیگی اسی طریقے سے صفوں کی درستگی کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے سے کریں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کرتے تھے. بعض لوگ جو ہے اب نمازوں میں کیا دور ہٹ کے کھڑے ہوتے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، مجھے لگ ہی نہ جائے. دور دور ہو کے کھڑے رہو، بس چلے تو منہ آسمان کی طرف اٹھا لیں کہ ہمیں کچھ ہو ہی نہ جائے. جڑ کر کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہو. اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور جو اس کے حبیب کی سنت پر عمل کرتا ہے رب کی رحمت اس سے بڑی قریب ہے. مصیبتوں اور وباؤں سے شرعی حفاظتی تدابیر، صبح و شام کے اذکار، مسنون دعائیں، جائز طبی تدابیر، صفائی ستھرائی اور طہارت کا خصوصی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواہوں پہ یقین نہ کریں. یہ میڈیا جس کو کھول کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، اگر اس کو چھوڑ کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اس سے ذکر کرتے رہیں، اس سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے رہیں، وہ زیادہ اچھا ہے کہ پڑھ پڑھ کے روتے رہیں، ڈرتے رہیں اور ڈراتے رہیں. ابراہیم خلیل الرحمن انہوں نے کیا کہا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین. میرا رب کون ہے؟ جس نے مجھے بولو کیا کیا؟ پیدا کیا. ویہدین، اور جو میری رہنمائی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب خلیل الرحمن بیمار ہوتا ہے تو شفا آسمان والا آسمان سے اس کے لیے بھیجتا ہے. تو آج بھی شفا ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ زور سے بولو، شاید رب کو بولنا پسند آ جائے، وہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. شفا آئے گی کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی. اور کب آئے گی؟ جب ہم اس کے تابعدار بن جائیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. مولا کریم ہم پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے. مولا کریم بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار، بڑے خطاکار، مولا کریم احتیاطی تدابیر تو کر رہے ہیں لیکن یقین یہ ہے شفا آسمان سے آئے گی. مولا کریم عنایت کرتے ہوئے، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں ساری امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.